کے عالم میں ایک دن واعظ کیا کہ اگر کوئی حج میں جانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ غوث پاک کے چاہنے والے اور ماننے والے کم سے کم تقریباً 1400 یا 1500 لوگ حج میں جانے کے لیے تیار ہوئے، اور غوث اعظم اپنے چاہنے والے اپنے ماننے والوں کو لے کر 1400 یا 1500 لوگوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ حج کے لیے چلے گئے۔ اب جب مکہ شریف حرمین شریف جب چلے گئے، جانے کے بعد وہاں کے سب سے بڑے مفتی اعظم عرب کے مفتی اعظم نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہا بیٹا تم عزم سے آئے ہو؟ غوث اعظم نے کہا ہاں حضور میں عزم سے آیا ہوں۔ اور تم عالم لگتے ہو؟ تو غوث پاک نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں عالم ہوں۔ اس مفتی نے کہا بیٹا میں ایک مسئلہ تم سے پوچھ سکتا ہوں؟ غوث اعظم نے کہا جی حضور ضرور۔ اس مفتی نے غوث اعظم سے ایک مسئلہ پوچھا، اور پوچھنے کے بعد غوث اعظم نے اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد غوث اعظم شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی نے کہا کیا مفتی صاحب حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ہاں ضرور، اس لیے تو میں نے عرب میں ایک دارالافتاء کھول رکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مصیبت ہو، کوئی سوال کرے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، کوئی مسئلہ پوچھے تو میں اس کا مسئلہ کا حل کر دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے پوچھا کہ ہمارے نبی حیات زندگی میں کتنے مرتبہ ان کو غسل دلایا گیا ہے، اور آخری بار غسل حضرت علی شیر خدا نے دیا تھا، تو جب غسل دیا تھا اس پانی کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ساتھ کیا حشر کیا ہے؟ اس کا جواب آپ دے دیں۔ اس مفتی نے کہا بیٹا میں اس کا جواب کل سویرے تمہیں دوں گا، کل سویرے آپ کو بتاؤں گا۔ اب مفتی اپنا گھر چلے جاتا ہے، گھر جانے کے بعد اپنے روم میں جا کر ہر کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، کبھی مشکات کا مطالعہ کرتا ہے تو کبھی بخاری کھول کے دیکھتا ہے، لیکن کتابوں میں اس سوال کا جواب نہ ملا۔ جب پریشان ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس میں جا گر پڑا اور کہا حضور آپ ہی کو مدد فرمائیے، آپ ہی کرم فرمائیے، آپ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے کہ عزم سے آنے والا ایک مولوی، عزم سے آنے والا ایک عالم کا سوال کا جواب عرب کے سب سے بڑا مفتی اگر نہ دے سکے تو یہ ذلت کی کہانی ہو جائے گی، یہ ذلت بڑی نظر سے دنیا دیکھے گی۔ یہ بات کرنی تھی کہ اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ سونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے مفتی بتا کیا پریشانی ہے؟ وہ مفتی سب کچھ جو واقعہ ہوا تو وہ واقعہ بتاتے ہیں تفسیر کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، میرے پیچھے کھڑے ایک نوجوان دکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا، چہرہ اس لیے نہیں دکھ رہا تھا کہ میرے نبی کے نور کی کرنی مار رہی تھی، اور میرے نبی کے نور جھلک رہے تھے، اور جھلکنے کی وجہ سے پیچھے کھڑا جو نوجوان تھا اس کا شکل نہیں دکھ رہا تھا، لیکن اس کا کرتا دکھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اس سوال کا جواب یہ دے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا اچھا حضور مفتی صاحب آپ بتائیں کیا پریشانی آپ کو؟ تو اس مفتی نے اس نوجوان کو ساری کہانی بتائی۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ حضرت علی نے ہمارے نبی کو آخری غسل دلایا تھا، اور جو پانی بچا تھا، جو پانی تھا، اس پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے، رب کعبہ نے اس پانی کو آسمان میں اٹھا لیا، اور آسمان میں اٹھا کر اسے بادل بنا دیا۔ بادل بنا کر اللہ تعالی نے اس پانی کو حکم دیا کہ اے پانی تو وہاں برسے کی جہاں مسجد قائم ہے، اور قیامت تک جہاں مسجد قائم ہوگی وہاں برسنے کا حکم دے دیا۔ اب وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں غوث پاک کے پاس جاتے ہیں، اور غوث پاک اس سوال کا جواب نہیں پوچھتے ہیں۔ تو اس مفتی کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں اس سوال کا جواب نہیں چاہیے، کیا آپ کو سوال کا جواب مل گیا؟ مفتی اعظم نے کہا ہاں مجھے سوال کا جواب مل گیا۔ غوث پاک کہتے ہیں اچھا تو آپ بتا دیں کہ کیا سوال کا جواب ہے، اس مسئلہ کا حل کیا ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پانی کو آسمان میں اٹھا لیا گیا ہے، اور
پانی کو بادل بنا دیا گیا ہے، اور جہاں جہاں مسجد ہے یا مساجد بنے گی وہاں وہاں برسنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو غوث اعظم کہیں مفتی صاحب کتاب کا حوالہ بتا دیجیے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو اس مفتی نے کہا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ تو پھر امام کو پتا کیسے چلے گا کہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے۔ غوث پاک نے پوچھا کس نے بتایا ہے؟ تو وہ مفتی کہتے ہیں کہ حضور نے بتایا ہے۔ بولا آپ صحیح بتا رہے ہیں، اب حقیقت بتا رہے کہ حضور نے بتایا ہے۔ کہا اس مفتی نے کہا کہ تمہیں تمہارا سوال کا جواب مل گیا، مسئلہ حل لگ گیا، اور کیا چاہتے ہو؟ کیا غوث اعظم نے کہا کیا مفتی صاحب آپ آگے نہیں جانتے یا بتانا نہیں چاہتے ہیں تو سنیے میں بتاتا ہوں۔ جس وقت میں آپ کو سوال کیا تھا، سوال کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کو چلے گئے، گھر جانے کے بعد آپ اپنے روم میں ہر کتاب کا مطالعہ کیا، مشکات کا مطالعہ کیا، بخاری شریف یعنی ترمذی شریف، جتنی کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں اب سارے حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کر لیے، لیکن کسی کتاب میں سوال کا حل نہ ملا۔ تو آخر تک کے آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے مزار اقدس میں عرض کرتے ہیں حضور آپ مدد فرمائیے، آقا آپ کرم فرمائیے۔ تب آپ کو نیند آ جاتی ہے، اور نیند آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے مفتی بتا کیا بات ہے۔ جب آپ ان کو تفسیر سے واقعہ بتاتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تو اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، لیکن میرے پیچھے جو لڑکا کھڑا ہے یہی تمہارا سوال کا جواب دے گا۔ تو تمہیں پتا ہے وہ لڑکا کون تھا؟ تم اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ تو مفتی اعظم کہتے مجھے تو اس کا چہرہ دکھ نہیں رہا تھا، لیکن میں اس کا کرتا دیکھا تھا، اس کا لباس دیکھا تھا۔ غوث اعظم نے کہا کہیں یہ کرتا وہ نہیں ہے کہ یہی وہ لباس تھا جو نوجوان پہن کر تھا؟ تو مفتی اعظم کہتے ہیں ہاں یہی، بے شک یہی وہ کرتا ہے، یہی وہ لباس ہے جو نوجوان پہنا ہوا تھا۔ تو غوث اعظم نے کہا کہ میں ہی ہوں بغداد والے بڑے پیر صاحب، ہمیں ہی لوگ کہتے ہیں غوث اعظم، ہمیں کہتے ہیں جیلانی والے غوث، ہم ہی بڑے پیر صاحب ہیں، ہمیں غوث پاک ہیں، ہمیں غوث اعظم ہے۔ تو مفتیان کرام وہ مفتی صاحب ہمارے غوث پاک کے قدموں مبارک میں گر جاتے ہیں۔ تبھی تو ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرشے والے تیری شوقت